بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کی محبت سے اللہ پڑھیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللہ رب العالمین جل وعلا مجدہ الکریم احکم الحاکمین کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین برادران اسلام، آج کی یہ عظیم الشان تاجدار صداقت کانفرنس قاضی برادران بزم تاجدار حرم میلاد کمیٹی ٹھیکیدار عمران صاحب، رشید صاحب، حاجی سقرین صاحب اور ان کے دیگر رفقا نے بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ آج کی اس محفل کو، بزم کو، اس کانفرنس کو منعقد کیا۔ اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم ہم سب اہل ایمان کا اس عظیم کانفرنس میں، محفل میں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کی یہ عظیم الشان اور روح پرور، روحانی، ایمانی، وجدانی محفل پاک نبی کریم علیہ السلام کے یار غار، یار مزار، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا عبداللہ بن ابی قحافہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ محفل کی مناسبت سے قرآن و سنت کی روشنی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و کمالات، مناقب، آپ کی سیرت طیبہ اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے، انشاءاللہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ دوستان گرامی قدر، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں آنے والے تمام صحابہ وہ خوش نصیب، خوش بخت افراد ہیں جنہیں اللہ نے اپنے محبوب کی صحبت کے لیے پسند فرما لی ہے۔ آپ نے پوری محبت کے ساتھ میری گفتگو کو نثر کی صورت میں آپ نے سننا ہے، نظم کی صورت میں آپ مناقب سن چکے ہیں۔ توجہ کی ضرورت ہوگی۔ حضور کے صحابہ امت کے اندر وہ خوش نصیب افراد ہیں جنہیں اللہ نے حبیب کی صحبت کے لیے پسند فرمایا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد ابن حنبل میں حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے ساری مخلوق کے دلوں کی طرف نظر فرمائی، رب نے اپنے نبی کے دل کو اپنے لیے پسند کیا، اللہ نے پھر مخلوق کے دلوں کی طرف نظر فرمائی تو اللہ نے نبی کے صحابہ کو اپنے نبی کے لیے پسند فرمایا۔ اور ایک دوسری حدیث کتاب السنہ میں امام ابن ابی العاصم لے کے آئے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی
وَاخْتَارَنِي أَصْحَابًا، اللہ نے اپنے لیے مجھے پسند کر لیا، میرے لیے میرے صحابہ کو پسند کر لیا. فَجَعَلَهُمْ لِي وُزَرَاءَ وَأَنصَارًا وَأَصْحَارًا، انہی صحابہ کو اللہ نے میرے وزیر بنایا، میرے مددگار بنایا، انہی میں سے اللہ نے میرے سسرالی بنائے. ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ جس نے من سبہم فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے ان کو برا کہا، ان کے بارے میں اپنی زبان کھولی، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، ساری انسانیت کی لعنت ہے. لا يقبل اللہ لهم صرفا ولا عدلا. ایسا صحابہ کا گستاخ نفل پڑھے اللہ اس کا نفل قبول نہیں کرتا، ایسا بندہ فرض پڑھے اللہ اس کے فرض کو قبول نہیں کرتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت. اللہ اس کے نہ نفل کو قبول کرتا ہے نہ اس کے فرض کو قبول کرتا ہے. جو حضور کے صحابہ کا گستاخ و بے ادب ہے، اور صحابی اس خوش نصیب کو کہتے ہیں، تو جو کریں یہ تمہید ہے، صحابی اس خوش نصیب کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں میرے کریم آقا علیہ السلام کی صحبت پائی ہو، حضور کا دیدار کیا ہو. ایمان سے دنیا میں سے چلا جائے وہ صحابی ہوتا ہے. اور صحابی کا مقام و مرتبہ یہ ہے. امام ابن حجر مکی حیتمی اپنی کتاب فتاوی حدیثیہ میں فرماتے ہیں ان شرف الصحبت والرؤیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يعادلہ عمل ولا یوازیہ شرف. فرماتے ہیں ایک لمحہ رخ مصطفیٰ کو دیکھ لینا یہ اتنا بڑا عمل ہے، دنیا کا کوئی عمل اس عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ اتنا بڑا شرف ہے، دنیا کا کوئی شرف اس شرف کا موازنہ نہیں کر سکتا. جس نے ایک لمحہ حضور کی صحبت پائی ہو، اس خوش نصیب صحابی کے مقام و مرتبے تک قیامت تک آنے والے غوث قطب ابدال اوتاد یہ نہیں پہنچ سکتے. جو صحابی ہے اس کے مرتبے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. جس نے ایک مرتبہ دیکھا ہو اس کے مرتبے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. اور جو ساری زندگی حضور کے ساتھ رہا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. جس نے ساری زندگی حضور کے ساتھ گزاری ہو، جو مکہ میں میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہوں، جو مدینہ میں حضور کے ساتھ. میرا بال خراب کر دیا، شور ہی آ رہا ہے، آواز نہیں آ رہی، میرا بال کریں. جو مکہ میں حضور کے ساتھ ہوں، جو مدینہ میں میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہوں، جو سفر میں حضور کے ساتھ، جو حضر میں حضور کے ساتھ، جو ہجرت کی رات میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ، جو مزار پر انوار میں حضور کے ساتھ. اور قیامت کا دن ہوگا، حضور ایک دن مسجد شریف میں تشریف لائے، ایک طرف ابو بکر صدیق تھے، دوسری طرف عمر فاروق تھے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں قضا نبعث یوم القیامہ، یعنی اے صحابہ جس طرح آج مسجد میں آیا ہوں آج کا منظر یاد کر لو، جس طرح آج مسجد میں آیا ہوں قیامت کے دن بھی اسی طریقے سے آؤں. ایک طرف حضور کے ابو بکر صدیق ہوں گے، دوسری طرف حضرت عمر فاروق ہوں گے. اللہ اکبر. حضور کی اس قدر معیت انہیں، اس قدر رفاقت نصیب ہوئی کہ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے 1,14,000 بعض محدثین نے لکھا، بعض نے 1,24,000 لکھا، جتنے بھی صحابہ تھے جمیع صحابہ میں سے جتنی صحبت صدیق اکبر کو حضور کی میسر آئی کسی صحابی کو حضور کی اتنی صحبت ملی نہیں. بعض روایات کے مطابق 18 سال سپیکر نہیں کر رہے ہیں، بعض روایات کے مطابق 16 سال کی عمر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ اقدس میں آئے.
بلا وجہ زور لگے گا، آپ سیٹ کریں اس کو، ایسے بسل دے یاد دیکھو۔ بعض روایات کے مطابق 16 سال کی عمر میں، بعض روایات کے مطابق 18 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے ساتھ ان کا تعلق ہوا، اور حضور کے وصال اقدس کے وقت ابو بکر صدیق کی عمر 61 سال تھی۔ کتنے سال؟ 18 سال سے لے کر 61 سال کی عمر تک صدیق اکبر 43 سال حضور کی صحبت میں رہے۔ کتنے سال؟ کوئی 2 سال، کوئی 4 سال، کوئی 5 سال، کوئی 10، کوئی 15، کوئی 20، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور کی صحبت اتنی طویل اور اتنی دائمی ملازمت حضور کی اختیار کی ہے کہ زندگی کے 43 سال صدیق اکبر نے میرے کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ گزارے، اور حضور کے جمیع صحابہ میں سے فقط ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس ہیں جن کو حضور کا صحابی قرآن نے کہہ کے بیان فرمایا۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے صرف ابو بکر صدیق ہے قرآن نے جن کو حضور کا صحابی کہا ہے۔ ثانی الثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اور صحابیت کے اعتبار سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ صحابہ سے انفرادیت اور خصوصیت ہے۔ کئی صحابہ وہ تھے جو حضور کی بارگاہ میں ایمان لائے، خود صحابی بن گئے لیکن ماں باپ نہیں مانا، کئی خود صحابی بن گئے اولاد نہیں مانی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تیرے قربان جائیں، صدیق اکبر خود بھی رسول اللہ کے صحابی، والد بھی صحابی، بیٹے بھی صحابی، بیٹیاں بھی صحابیہ، اور بیٹیوں کے بیٹے بھی حضور کے ساتھ، جس کی 4 پشتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئی ہیں، وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور صحابی ہونے کے اعتبار سے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مقام یہ ہے کہ سب سے پہلے جو حضور کے صحابی بنے ہیں وہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ پچھلے نہیں بولتے ذرا محبت نے کہتے سبحان اللہ، توجہ ہے آپ کی؟ سبحان اللہ۔ میری طرف دیکھیں ذرا، بھائی بیٹھ جائیں، چھوٹے بھائی بیٹھ جائیں، یہ آگے پہنچا دے پانی کا، ذرا محبت سے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق حضور کے صحابی بنے۔ یہاں یہ مسئلہ اور یہ عقیدہ اور نظریہ بھی ذہن نشین رہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور اہل سنت افراط و تفریح سے پاک ہیں۔ ہم کسی کی شان میں غلو بھی نہیں کرتے اور کسی کی تنقیص بھی نہیں کرتے، افراط و تفریح سے پاک اور منزہ، کمی اور زیادتی سے پاک، افراط و تفریح سے پاک، غلو و تنقیص سے پاک۔ نہ ہم کسی کو بڑھاتے ہیں نہ کسی کو گھٹاتے ہیں، جو رب نے جس کو مقام دیا ہے دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ اب حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سب سے پہلے اسلام لا کے شرف صحابیت سے مشرف کون ہوا؟ جب ہم احادیث و روایات کو دیکھتے ہیں تو حدیثیں ہمیں مختلف قسم کی مل جاتی ہیں، روایات مختلف ملتی ہیں، صحابہ کے اقوال مختلف ملتے ہیں، اور صحیح درجہ کی روایتیں ملتی ہیں، اور اہل سنت کا مزاج یہ ہے کہ ہم ساری حدیثوں کو جمع کر کے ایک نتیجہ نکال کے اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب اگر ہم اسی مسئلہ کو دیکھ لیں کہ حضور کی بارگاہ میں سب سے پہلے کون آیا، اسلام کون آیا، مومن سب سے پہلے حضور کی ذات اقدس پر بننے والے کون ہیں، تو احادیث مختلف ہیں۔ مثلا ایک طرف حدیثیں موجود ہیں، جامع ترمذی اٹھا کر دیکھ لیں، کتاب المناقب کے اندر سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث موجود ہے۔ حضرت زید ابن ارقم فرماتے ہیں اول من اسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی ذات اقدس پر سب سے پہلے ایمان لانے والے اور اسلام لانے والے حضرت علی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا تو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک حدیث موجود ہے، پھر حضرت عبداللہ بن عباس سے حدیث موجود، حضرت سعد بن ابی وقاص سے حدیث موجود، اور دیگر اور روایات بھی موجود ہیں، کچھ ان میں سے صحیح اور کچھ ان میں سے ضعیف ہیں۔ اس طرف حدیثیں بھی موجود اور دوسری طرف احادیث موجود ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں صحیح بخاری میں 3857 3857 نمبر حدیث ہے، حضرت عمار بن یاسر ان صحابہ میں سے ہیں
جو پہلے پہلے اسلام لانے والے صحابی حضرت عمار فرماتے ہیں جب میں نے حضور کو دیکھا 3857 نمبر صحیح بخاری کی حدیث ہے تو اس وقت نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ 5 غلام 2 عورتیں اور ابو بکر صدیق موجود تھے. حضرت ابو ذر غفاری سے المصدق میں حدیث موجود ہے. ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں آیا, چوتھا مسلمان میں ہوں, مجھ سے پہلے 3 مسلمان تھے, ایک اللہ کے رسول کی ذات تھی اور ایک ابو بکر صدیق تھے اور ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت عمر ابن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ سلمی سے 1930 نمبر صحیح مسلم کی حدیث ہے, وہ فرماتے ہیں جب میں نے سنا کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیا, میں مکہ المکرمہ پہنچا, میں نبی کریم علیہ السلام سے آ کے ملا اور آ کے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ حضور نے فرمایا اللہ کا نبی ہوں. کہا کہ آپ کی تعلیم کیا ہے؟ حضور نے اپنی تعلیم بیان فرمائی کہ اللہ نے مجھے اس چیز کا حکم دیا. میں نے کہا کہ آپ پر اس وقت کون کون ایمان لایا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا حر و عبد, ایک ان میں سے آزاد ہے اور دوسرا غلام ہے, یعنی ابو بکر صدیق اور حضرت بلال حضور پر ایمان لائے. پیچھے ادھر بھی آگئی حدیثیں, ادھر بھی بولو نا, اردو بول رہے ہیں, سر میں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یا تھک گئے ہو؟ لگ رہا تھکے بیٹھو. کب کی محفل شروع ہوئی ہے؟ تو کوئی نہیں, ابھی ٹائم تو تقریباً 8:30 بھی نہیں ابھی بجے. ذرا باپو سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. ایک طرف احادیث یہ بھی موجود ہیں, دوسری طرف احادیث حضرت علی کے اول الایمان ہونے پر بھی موجود ہیں. دونوں طرف احادیث صحیح ہیں. تو اب کیا کریں, ان کو مانیں یا ان کو مانیں؟ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی, انہوں نے ساری احادیث کو جمع کیا اور فرمایا کہ ہم اس طریقے سے تقسیم کر دیتے ہیں کہ جب ہم مردوں کی بات کریں تو ان احادیث سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آزاد مردوں میں سے سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی, عورتوں میں سے سب سے پہلے اسلام لانے والی ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے, اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. ساری حدیثیں آ گئی, جمع ہو گئی. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اول الاسلام بھی ہیں. ہر کام میں, ہر نیکی میں سبقت لے جانے والے, ہر نیکی میں پہل کرنے والے. تو سب سے بڑی نیکی ہے ایمان. سب سے بڑی نیکی ہے ایمان. تو ایمان والی نیکی کے اندر بھی پہل کرنے والے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی ذات ہے. سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 میں نے پڑھی, اللہ رب العزت فرماتا ہے ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا, پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا, اپنی کتاب کا وارث بنایا. منہم فمنہم ظالم لنفسه, پس کوئی وہ ہے جو اپنی جان پہ ظلم کرنے والا. ومنہم مقتصد, اور کوئی وہ جو درمیانہ. ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ, اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو نیکیوں میں سبقت کرنے والا, پہل کرنے والا. اور یہ جو نیکیوں میں سبقت کرنے والا طبقہ ہے, ذالک هو الفضل الکبیر, یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے جو لوگ نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں. اگر اس اعتبار سے حضور کے صحابہ میں سے صحابہ علیہ رضوان کی ذوات کو دیکھا جائے تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کا ایک امتیاز اور خصوصیت یہ ہے کہ آپ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے تھے. ہر نیکی میں سبقت, ایمان والی نیکی میں بھی سبقت لے گئے. اور سیدنا مولا علی سے الموجب الاوسط میں حدیث ہے, مولا علی فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ مستبقنا الی خیر قط الا سبقنا الیہ. ابو بکر فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں علی کی جان ہے, ہم نے جب کسی نیکی کی طرف سبقت کرنے کا ارادہ کیا, ہر اس نیکی میں ہم سے پہلے ابو بکر صدیق اس میں سامنے کھڑے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. الا سبقنا الیہ, ابو بکر فرماتے ہیں کہ ہر اس نیکی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سبقت لے جاتے تھے. ہر نیکی میں صحابہ اکرام علیہ رضوان کے سامنے پیش ہوتے تھے, اور نیکی میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سبقت لے جاتے تھے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے مسند اللہ کے اندر کا حدیث ہے,
آپ کا اسپیکر نہیں چلتا. میں اس طرح تقریر کروں گا, ساری 2 گھنٹے بھی کروا لیں, کرتا جاؤں گا. اسپیکر چلے گا تو شعر آئے گا پڑھ دوں گا, اسپیکر نہیں چلے گا تو شعر میں نہیں پڑھنا, کیونکہ بلال بھائی نے کہا تھا کہ شعر بھی اپنے درمیان میں پڑھنے ہیں. میں پڑھوں گا لیکن آپ کا یہ تو بندہ آپریٹر صحیح نہیں ہے, تو یا پھر یہ کہ اسپیکر صحیح نہیں ہے. میری ہمت جتنی ہوگی میں اتنا بیان کروں گا. ذرا میں سے سبحان اللہ. آپ کو کیونکہ اٹھ کے میں نے نہیں جانا, کئی بندے ایسے ہوتے اسپیکر نہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں, تو ہم نے بیان کرا یہ اسپیکر نام بھی چلے گا پھر بھی کرنا ہے انشاءاللہ کے وجہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. البتہ یہ ہوتا ہے کہ اسپیکر اچھا چل رہا ہو تو بندہ ذرا کھل کے بیان کر لیتا ہے, زور کم لگتا ہے. اسپیکر ذرا ہلکا چلے تو زور ایکسٹرا لگتا ہے, اضافی زور لگانا پڑتا ہے, پھر طبیعت خراب ہوتی ہے, روزانہ ذرا بیانات ہوتے ہیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس ہر نیکی میں سبقت لے جانے والے, ہر نیکی میں سبقت لے جانے والے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ موجود تھے. حضور نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد شریف میں بیٹھے ہوئے, آپ کو مسجد میں بیٹھے تھے. عبداللہ بن مسعود دعا کر رہے تھے یا قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. حضور نے ان کو دیکھا اور دیکھ کے فرمایا من ارادہ ان یقرأ القرآن غدا طریا فلیقرأ بقراءۃ ابن ام عبد. فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ قرآن کو ایسے تر و تازہ پڑھے, وہ ایسے قرآن پڑھے جیسے عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھتا ہے. اور عبداللہ بن مسعود کون ہے, کون صحابی ہیں؟ ابھی مردوں میں 5 مسلمان ہوئے تھے, 6 نمبر پر اسلام عبداللہ بن مسعود نے قبول کیا ہے. اور یہ عبداللہ بن مسعود وہ ہے, صحیح بخاری کی 4999 نمبر حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خذوا القرآن من 4, میرے 4 صحابہ سے قرآن سیکھو. من عبداللہ بن مسعود و سالم و ابی و معاذ بن جبل. پہلا نام حضور نے عبداللہ بن مسعود کا بیان فرمایا. صحیح بخاری کی 5000 نمبر حدیث ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے, صحابہ جانتے ہیں میں سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والا ہوں, کیونکہ میں نے قرآن کی 70 سے زیادہ سورتیں رسول اللہ کے مبارک منہ سے سیکھی ہوئی. اور صحیح بخاری کی 3762 نمبر حدیث ہے. حضرت حذیفہ بن یمان سے کسی نے پوچھا اے حذیفہ حضور کے صحابہ میں سے اس صحابی کا تذکرہ سنائیں جس کا طور طریقہ رسول اللہ کے طور طریقے کے سب سے زیادہ قریب ہو اور سب سے زیادہ ملتا ہو حضور کے طور طریقے کے. حذیفہ بن یمان نے فرمایا کہ میں ان صحابہ میں سے جس کو جانتا ہوں وہ عبداللہ بن مسعود کی ذات ہے. وہ عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھ رہے تھے تو حضور نے فرمایا من اراد ان یقرأ القرآن غدا طریا فلیقرأ بقراءۃ ابن ام عبد. جو قرآن کو ایسے پڑھنا چاہے جیسے قرآن تر و تازہ نازل ہوا, وہ ایسے قرآن پڑھے جیسے عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. حضور نے یہ فرمایا اور فرما کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشانہ اقدس اپنے در دولت کی طرف روانہ ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ, عمر فاروق کے ساتھ حضور اپنے گھر چلے گئے. اور پھر وہاں سے جب جدائی ہوئی حضرت عمر کہتے ہیں میں نے دل میں ارادہ کیا کہ آج میں جا کے ابن مسعود کو خوشخبری سناؤں گا کہ تیرے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا. ذرا تصور کریں, ذرا تصور کریں کہ ہم میں سے کسی کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہو کہ جو قرآن کو تر و تازہ پڑھنا چاہتا ہے وہ اس کی طرح قرآن پڑھے, تو وہ اپنی قسمت میں ناز نہیں کرے گا, وہ اپنے مقدروں پہ جھومے گا نہیں کہ حضور نے میرے بارے کہا, اللہ کے رسول اللہ کے محبوب نے میرے بارے کہا. یقیناً یہ بہت بڑی خوشخبری تھی. اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں یہ خوشخبری دینے کے لیے, یہ مبارک دینے کے لیے عبداللہ بن مسعود کے گھر کی طرف گیا اور کہا کہ میں جا کے مبارک دوں گا کہ اے ابن مسعود تمہیں مبارک ہو. حضور نے یہ فرمایا. فرماتے ہیں جب میں گیا یعنی مدینہ کے گلیوں بازاروں سے گزرتے ہوئے عبداللہ بن مسعود کے گھر کی طرف گئے, یعنی جب چلتے ہوئے چوک رستہ مڑ کے عبداللہ بن مسعود کے گھر کی طرف مڑے, حضرت عمر فرماتے میں مبارک دینے جا رہا تھا, ابو بکر مبارک دے کے واپس آ رہے تھے. میں نے کہا انکا لسباقٌ بالخیر, اے ابو بکر یقیناً تو نیکیوں میں بہت زیادہ سبقت کرنے والا, بہت زیادہ سبقت کرنے والا ہے. سباق اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے. ایک ہوتا سابق, جیسے ایک ہوتا عالم, ایک ہوتا علامہ, عالم جاننے والا, اور علامہ
بہت زیادہ جاننے والا، معنی کی زیادتی اور کثرت ہوتی ہے مبالغہ کے اندر، بہت زیادہ جاننے والا، اور اصطلاحی معنوں میں کہتے ہیں من یکون عالما بالعلوم العقلیۃ والنقلیۃ معا، جو بیک وقت علوم عقلیہ اور نقلیہ پر مہارت تامہ اور کامل دسترس رکھتا ہو اس کو علامہ کہتے ہیں۔ اسی طرح سمجھے سباق معنی یہ ہے کہ بہت زیادہ سبقت کرنے والا۔ ابو بکر انک لسباق بالخیر، تو نیکیوں میں بہت زیادہ سبقت کرنے والا۔ میں مبارک دینے جا رہا تھا اور ابو بکر صدیق مبارک دے کے واپس آیا۔ اور کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی معیت اور رفاقت اور ایسا قرب عطا فرمایا کہ ہر مقام پہ حضور کے ساتھ ہے، اور یہ ہر مقام پہ حضور کے ساتھ ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حضور جب بھی ذکر کرتے تھے حضور اپنے ذکر کے ساتھ ذکر ابو بکر صدیق متصل فرماتے تھے۔ صحیح بخاری کی 3671 نمبر حدیث ہے، 3677 نمبر، اور اس کے علاوہ صحیح مسلم کے اندر 6187 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو آپ کا جسم پاک چارپائی پہ تھا، صحابہ حضرت عمر کے چارپائی کے قریب آ کے دعا کر رہے تھے اور ساتھ ان کے لیے ان کی تعریف کر رہے تھے، ان کی دعا کر رہے تھے۔ میں بھی کھڑا تھا، میرے پیچھے سے کوئی شخص آیا اور اس نے آ کے اپنا بازو اس طرح میرے کندھے پہ رکھ لیا۔ ذرا تصور کریں نا کہ ایک چارپائی سامنے درمیان میں پڑی ہو اور ارد گرد حلقہ بنا کے لوگ کھڑے ہوں، تو ایک بندہ پیچھے سے آئے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کوئی پیچھے سے آیا اور اس نے ایسے میرے مونڈے پہ میرے کندھے پہ اس طرح ہاتھ رکھ لیا اور پیچھے سے کہنے لگا کہ اللہ عمر پہ رحم فرمائے، رحم اللہ عمر، اللہ عمر پہ رحم فرمائے، اللہ عمر پہ رحم فرمائے۔ میں نے کثرت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، حضور جب بھی فرماتے تو کہتے تھے کنت و ابو بکر و عمر فانت و ابو بکر و عمر وانطلقت و ابو بکر و عمر، میں تھا اور ابو بکر تھا اور عمر تھا، میں نے کیا اور ابو بکر نے کیا اور عمر نے کیا، میں چلا اور ابو بکر چلا اور عمر چلا۔ حضور اپنے ذکر کے ساتھ ذکر ابو بکر صدیق فرماتے تھے میں تھا اور ابو بکر تھا اور عمر تھا، میں نے کیا اور ابو بکر نے کیا اور عمر نے کیا، میں چلا اور ابو بکر چلا اور عمر چلا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جس وقت میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا یہ کون ہے، فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وہ مولا علی تھے جو ابو بکر عمر کی منقبت پر بیان کرتے ان کی منقبت بیان کرتے ہوئے مولا علی نے یہ بتا دیا کہ حضور اپنے ذکر کے ساتھ ذکر صدیق اکبر فرمایا کرتے ہیں۔ ایسی قربت، ایسی معیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی تھی۔ امام زین العابدین سید الساجدین سے جب کسی نے پوچھا، یہ فضائل الصحابہ میں امام احمد بن حنبل لے کے ہیں اور دوسری کتاب مسند احمد ابن حنبل کے اندر امام احمد ابن حنبل یہ روایت لے کے آئے۔ امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا امام یہ بتائیں ما منزلت ابی بکر و عمر من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر اور عمر کا حضور کی بارگاہ میں کیا مقام مرتبہ تھا، کیا مرتبہ تھا، کیا منزلت تھی؟ تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا منزلتہما ساعہ، جو آپ مقام مرتبہ ہے، جنہوں سمجھ آیا سبحان اللہ کہہ دے، سبحان اللہ، جو آپ اصل میں تقریریں کر کر کے نا مجمع جو ہوتا ہے نا ذرا منفرد مل جائے تو تھوڑی سی ڈسٹربنگ ہوتی ہے، آپ ساتھ نہیں دے رہے، تھوڑا سا ہاں نہ کر کے بعد چلے تو ذرا آسانی ہو جاتی ہے۔ جو اب مقام و مرتبہ ہے، اب مقام و مرتبہ کیا ہے کہ دونوں حضور کے پہلو میں لیتے ہیں۔ یہ پوچھتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں ابو بکر عمر کا کیا مقام ہے، منزلتہما ساعہ، جو اب مقام ہے کہ دونوں حضور کے پہلو میں لیتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سر حضور نبی کریم علیہ السلام کے کندھے مبارک کے ساتھ ہے، حضرت عمر کا سر حضرت ابو بکر کی پہلوؤں کے ساتھ ہے، اس طرح حضور کے ساتھ معیت انہیں نصیب ہے۔ فرمایا یہ پوچھتا ہے کہ ابو بکر عمر کا حضور کی بارگاہ میں مقام کیا ہے، جو اب مقام ہے،
امام اہل سنت امام عاشقاں مجدد دین و ملت اشار امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا، آپ فرماتے ہیں محبوب رب عرش ہے اس سے ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر زندہ باد۔ فرمایا منزلۃ المساء جو اب مقام ہے، جو اب کون سا مقام ہے کہ جنت میں حضور کے ساتھ ہے، جنت میں حضور کے ساتھ ہے۔ شیعہ سنی دونوں کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، میں نے حوالہ جات دے کے باقاعدہ اس کو ریکارڈ کروایا۔ اہل تشیع کے الکتب الاربعہ کے اندر کئی مقامات پہ یہ روایت موجود ہے، اہل سنت کی درجنوں کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک زمین کا یہ ٹکڑا دنیا میں خدا کی جنت ہے۔ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اب کوئی کالا یہ کہے کہ وہ تو جنت میں نہیں جا سکتے، اللہ اکبر، وہ تو جنت میں نہیں جائیں گے، نعوذ باللہ تعالیٰ علیہ باللہ تعالیٰ، ان احمقوں کو پتہ نہیں کہ وہ تو 15 صدیوں میں جنت میں لیٹے ہوئے۔ آپ کو انکار کرے کہ نہیں جی وہ زمین کا حصہ جنت نہیں ہے، کوئی کر سکتا ہے؟ جب وہ زمین کا حصہ جنت ہے، معلوم ہوا کہ رسول اللہ کے ساتھ ابو بکر و عمر آج بھی جنت میں لیٹے ہوئے ہیں، اور اس مقام پہ رب نے محبوب کے یاروں کو جگہ دی ہے جہاں کسی تبرہ کرنے والے کا تبرہ نہیں جاتا، جہاں کسی دان کرنے والے کی دانت نہیں جاتی، وہاں جاتا ہے تو غلامان مصطفیٰ کا درود و سلام جاتا ہے۔ صبح آتے ہیں 70,000 ایک مرتبہ آ جاتا ہے دوبارہ بھاری صبح شام دن رات ہر آن ہر لہجہ ہر گھڑی ہر وقت حضور کے غلام میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام پیش کرتے ہیں، اور جو حضور کا امتی حضور کے روضہ اطہر پہ معاجہ شریف کے سامنے جاتا ہے، جب حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے تو ابو بکر عمر کو بھی سلام پیش کرتا ہے۔ نام بلاغہ کی شرح ابن ابی الحدید اٹھا کر دیکھ لیں، ابن ابی الحدید نے نقل کیا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے روضہ اقدس پہ جاتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ کے تو حضور کی بارگاہ سے فارغ ہو کے پڑھا کرتے تھے السلام علیک یا ابا بکر، السلام علیک یا عمر۔ وہاں سلام جاتا ہے، وہاں درود جاتا ہے، کسی تبرعی کا تبرہ نہیں جاتا، کسی کالے کی لعنت نہیں جاتی،
پلٹتی ہے وہاں جا کر تو غلامان نے مصطفیٰ کا درود و سلام دیا. پنجابی شاعر نے کہا کہ شان صدیق فاروق دا کی دسا کیتا اللہ نے جنہ دا اونچا مقام. شان صدیق فاروق دا جو اہل بیت کا عقیدہ. امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے اور خود امام زین العابدین کے دادا جان مولا علی شیر اللہ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جب آپ کے بیٹے محمد ابن حنفیہ نے پوچھا کہ ابو جان یہ بتائیں ابو بکر و عمر بلکہ یہ بتائیں ایّ الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کوئی قصہ کہانی کو اخباری رپورٹ نہیں ابھی اٹھائیں صحیح بخاری لے کے آئے 3671 3671 نمبر حدیث ہے. پوچھا ابو جان یہ بتائیں ایّ الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ علیہ السلام کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر. محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے کہا پھر ان کے بعد کہا ان کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بلکہ اس کے ساتھ دوسری حدیث قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاسار کے صفحہ 207 حدیث نمبر 924 لے کے آئے امام اعظم ابو حنیفہ کی سند کے ساتھ کہ مولا علی کی بارگاہ میں شخص آیا اس نے کہا یا علی ما رأیت احدا خیرا منکا میں نے بڑے بڑے فضیلت والے لوگ دیکھے بڑے بڑے خیر والے لوگ دیکھے ما رأیت احدا خیرا منکا پر آپ سے افضل اور بہتر میں نے نہیں دیکھا. تو مولا علی نے فوراً اس سے سوال کیا یہ بتا حل رأیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تو نے حضور کو دیکھا ہے؟ قال اللہ کہنے لگا نہیں. فرمایا حل رأیت ابا بکر ہم وہ بات ہی کہتے کہ آواز آئی آواز بھئی آواز ہی حدیث سے اللہ کے فضل و کرم سے اور صحیح روایات موجود ہیں. کہاں حل رأیت ابا بکر عمر تو نے ابو بکر عمر کو دیکھا؟ قال اللہ کہنے لگا نہیں. فرمایا سن لو اخبرتنی انک رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضربت عنقک اگر تو یہ کہہ دیتا کہ میں نے حضور کو دیکھا میں تیری گردن اڑا دیتا کیونکہ تو نے مجھ سے افضل ہستی اللہ کے رسول کو دیکھا. ولو اخبرتنی انک رأیت ابا بکر عمر لاوجعتک عقوبۃ اور اگر تو یہ کہہ دیتا کہ میں نے ابو بکر و عمر کو دیکھا ہے میں تجھے پھر بھی سخت سزا دیتا کیونکہ ابو بکر بھی مجھ سے افضل ہے عمر بھی مجھ سے افضل ہے. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے یہی داتا ریجوی کا عقیدہ ہے یہی غوث پاک کا عقیدہ ہے. غوث پاک سرکار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور طالبین کی پہلی جلد آپ فرماتے ہیں حضور کے سارے صحابہ عظمت و شان والے. اور یہاں عقیدے کی بات بھی سمجھ لیں دیکھیں ہمارا اہل ایمان کا سب نبیوں پر ایمان ہے. سب کہتے بے شک کسی نبی کی گستاخی بے ادبی کرنے والا ایمان والا ہو سکتا نہیں. سب نبیوں کی تعظیم محبت فرض ہے لیکن یہ بھی بات اپنی جگہ پہ طے شدہ ہے
کہ نبیوں سے رتبہ رسولوں کا اعلیٰ، رسولوں میں سے اولو العزم رسولوں کا ان سے بھی اعلیٰ، اور اولو العزم رسولوں میں سے بھی سید المرسلین ہمارے نبی کا رتبہ سب سے اعلیٰ، مانتے سب کو، لیکن جو ترتیب ہے اس اعتبار سے سب سے اعلیٰ رتبہ اللہ کے رسول کی ذات اقدس سید المرسلین علیہ السلام کا۔ اب عقیدے کی بات سمجھیں، ہم سب صحابہ کو مانتے، سب کی عزت کرتے، سب کا احترام کرتے، کسی ایک صحابی کی بے توقیری کرنے والا کچھ اور تو ہو سکتا ہے پر سنی ہو سکتا بولے سنی ہو سکتا۔ ہمارے عقیدے کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ امام ابو جعفر محمد بن سلامہ طحاوی رحمہ اللہ العقیدۃ الطحاویہ کے صفحہ 79 پہ اہل سنت کا عقیدہ لیتے ہیں، وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ۔ فرماتے ہیں ہم حضور کے سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، کسی کی محبت میں حد سے تجاوز نہیں کرتے، کسی صحابی سے بیزاری اختیار نہیں کرتے، وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، جو حضور کے صحابہ کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے، اور وَلَا بِغَيْرِ الْحَقِّ نَذْكُرُهُمْ، ہم صحابہ کا ناحق ذکر نہیں کرتے، وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، ہم صحابہ کا جب بھی ذکر کرتے ہیں تو خیر اور بھلائی کے ساتھ کرتے ہیں، وَنَرَا حُبَّهُمْ دِينًا وَإِيمَانًا وَإِحْسَانًا وَبُغْضَهُمْ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَطُغْيَانًا، صحابہ کی محبت ہمارا دین، ایمان اور احسان ہے، منافقت، سرکشی اور کفر ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ مبارک ہے کہ اس میں محبت ہے، صحابہ کی نفرت موجود نہیں ہے، سارے صحابہ کی محبت۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، اچھا یا علی، زندہ باد، زندہ باد، محبت سب صحابہ کی، لیکن غوث پاک سرکار فرماتے ہیں 1.25 لاکھ صحابہ میں سے وہ صحابہ جنہوں نے درخت کے نیچے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، اور قرآن آ گیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اے نبی جن صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی ہے رب ان سے راضی ہو گیا۔ فرماتے ہیں 1.25 لاکھ میں سے یہ 1400 صحابہ سب سے افضل، ٹھیک ہے، ان 1400 میں سے 313 سبحان اللہ نام کہیے جنہوں نے بدر کی جنگ میں شرکت کی، وہ ان 1400 میں سے بھی افضل ہیں، اور ان 313 میں سے وہ 40 صحابہ، جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا 40 کی تعداد مکمل ہو گئی، وہ 40 صحابہ ان 313 میں سے بھی افضل ہیں، اور غوث پاک فرماتے ہیں ان 40 میں سے وہ 10 صحابہ جن کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دی وہ ان 40 میں سے بھی افضل ہیں، اور ان 10 میں سے وہ 4 صحابہ جن کو خلفائے راشدین کہتے ہیں، اور ان 4 میں سے صفحہ 158 میں غوث پاک لیتے ہیں پہلی جلد طالبین کی، افضلہم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی، فرماتے ہیں 4 میں سے پہلا نمبر جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ صحابہ میں سے افضلہم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ عنہ اجمعین، پہلا نمبر صدیق اکبر کا۔ لہذا پنگوں چرسیوں کی باتیں نہ سنا کریں، وہ جو پنگ توڑ کے پیتے ہیں نشے کی حالت میں کہتے ہیں مست قلندر علی دا پہلا نمبر، بھئی مولا علی ہمارا ایمان ہے، مولا علی ہمارا ایمان ہے، لیکن مولا علی سے تو پوچھو نا۔ ابھی حدیث میں نے صحیح بخاری کی 3671 پڑھی ہے، مولا علی سے پوچھو وہ کیا فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں حضور کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے۔ تو مولا علی کا نعرہ مانتے ہو، عقیدہ یہ ہے کہ صدیق کا پہلا نمبر، داتا صاحب کا عقیدہ یہ، غوث پاک کا عقیدہ یہ، مولا علی کا عقیدہ یہ، حضور سیدنا داتا
हुसैन बख्श अली जरी रहमतुल्लाह कश्फ महजूब शरीफ में अपनी किताब में जहाँ उम्मत के औलिया का जिक्र करते हैं, उम्मत के औलिया का तज़किरा बयान फरमाते हैं कि इस उम्मत के अंदर कौन कौन से औलिया अल्लाह हैं, तो उम्मत का सबसे पहला वली सुभान अल्लाह देखते हैं सफा 83 पे, मिनहुम शेखुल इस्लाम व बाद अल अंबिया बेहतरीन अनाम। फरमाते इन औलिया अल्लाह में से जो शेखुल इस्लाम है और नबियों के बाद जो सबसे अफजल है वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। और सफा 85 पे लिखते हैं कि वह सिद्दीक अकबर मुकद्दम हमा खलाइक अज पसे अंबिया और रवाना बाशत के कस कदम पेशेवान हक। फरमाते सिद्दीक अकबर नबियों के बाद सबसे अफजल हैं और किसी दूसरे के लिए जायज नहीं कि अबू बकर सिद्दीक से आगे कदम रखे। अल्लाह, ये दादा साहब का अकीदा, ये गौसे पाक का अकीदा, यही अल्लाह के वलियों का अकीदा। इसलिए हम कहते हैं चारों यारी नबी दे आशिकी के कोई नहीं ना चारा वरना या इस धरती पैदा कीता कि ना चाहे सारा वरना ना कोई होया कि ना कोई होसी ना चारा यारा वरना आज़म शानी सिद्दीक की जैसा एको यार हज़ारा वरना इमाम वीर के साथ लंबी जिंदगी अता फरमाए। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग बाबा जी, मैं माशाल्लाह कितना पूरा जोर लगाया मेरा बुजुर्ग के साथ बाकी बाबा जी माशाल्लाह। और ये समझे भाइयों, समझे हमारा अहले सुन्नत का अकीदा सुनी सुनी बातों पे नहीं, अकीदा शुरू होता है रब के कुरान से। कहां से? कुरान से। तरतीब ये है कि सबसे पहले कुरान, उसके बाद हुजूर का फरमान, उसके बाद सहाबा और अहले बैत इज़ाम, उसके बाद औलिया किराम। इस तरतीब के साथ हम चलते हैं। कुरान की तशरीह हदीस करेगी, हदीस की तशरीह सहाबा अहले बैत करेंगे और सहाबा अहले बैत की बात को उम्मत के औलिया, उम्मत के इमाम समझाएंगे। ठीक है। जब हम अफजलियत का मेयार देखते हैं तो उठाएं सूरतुल हुजरात आयत नंबर 13। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अफजलियत का मेयार तकवा को करार दिया। फजीलत की दो वजह होती हैं, एक है फजीलत नसब, एक है फजीलत हसब। और कुरान की आयत की रोशनी में हसब की फजीलत नसब की फजीलत से ऊपर है। हसब की फजीलत नसब से ऊपर है। इस आयत का शान नुज़ूल मुफस्सिरीन ने बयान किया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब मक्कातुल मुकर्रमा को फतह फरमाया, हुजूर ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि बिलाल खाना काबा की छत पे चढ़ के अजान पढ़ो। हज़रत बिलाल खाना काबा की छत पे चढ़े, अजान पढ़ने लगे तो एक मुशरिक ने कहा, मा वजद मुहम्मदुन इल्ला हाज़ल गुराब अल अस्वद। नाउजुबिल्लाह ताला कहता मोहम्मद को इस काले कौवे के अलावा कोई और नहीं मिला था जिसको खाना काबा की छत पे चढ़ाते।
ابھی اس کا کہنا تھا، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہیں ایک مرد و عورت سے پیدا کیا، تمہارے قبیلے اور شاخیں بنائی تاکہ تمہاری ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے۔ اس کو افضلیت و فضیلت کا معیار نہ سمجھنا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، سب سے زیادہ تقوی والا۔ یہاں قرآن مجید میں کلمہ ذکر ہوا اتقا، اہل علم طالب علم علماء سمجھتے ہیں اتقا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ میں آسان کر کے عوام الناس کے لیے بھی سمجھا دیتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے فاضل، ایک ہوتا ہے افضل۔ فاضل اس کی ذات کے اندر فضیلت موجود ہے، اور افضل کا مطلب ہوتا ہے فضیلت دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ غلط سمجھ آ رہی نہیں؟ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں۔ مثلا یہاں 10 افراد موجود ہیں، 10 کے 10 افراد فضیلت والے ہیں، لیکن ان 10 میں سے ایک وہ ہے جو افضل ہے۔ فضیلت سب میں موجود ہے، لیکن اس ایک میں باقی 9 کے مقابلے میں فضیلت زیادہ ہے، تو یہ 10واں 9 کے مقابلے میں سب سے زیادہ فضیلت والا، سب سے زیادہ فضیلت والا۔ اب سمجھے، ایک ہے متقی، ایک ہے اتقا۔ متقی اور اتقا میں فرق یہ ہے، متقی وہ جو تقوی والا، اور اتقا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا، سب سے زیادہ تقوی والا۔ اب قرآن نے ایک سورہ ہمیں دے دیا منطق کی روشنی میں کہ جو اتقا ہے وہ سب سے افضل ہے۔ کبرا دوسری سورۃ اللیل کے اندر موجود ہے، وہ یہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو خرید کے آزاد کیا، لمبی حدیث طویل واقعہ ہے، اشارہ کر کے آگے چلوں گا، تو کچھ لوگوں نے یہ طعنہ دیا اور کہا کہ ابو بکر پر لگتا ہے بلال نے کوئی پہلے دور میں احسان کیا ہوگا، جس احسان کا بدلہ دینے کے لیے بلال کو خرید کے آزاد کیا ہے، اس احسان کے بدلے کے لیے۔ حالانکہ صدیق اکبر نے احسان کا بدلہ دینے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے آزاد کیا۔ 5 اوقیہ سونا، کتنا اوقیہ؟ 5 اوقیہ سونا دے کے امیہ سے حضرت بلال کو خریدا۔ حافظ ابو نعیم الاصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت بلال کو خرید کے لا رہے تھے، تو پیچھے امیہ اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ آج ہم نے ابو بکر کو لوٹ لیا، آج ہم نے سودا بڑا ابو بکر کے ساتھ، ہم نے سودا کر کے ابو بکر کو لوٹ لیا۔ یہ بلال حبشی غلام ہم سے ابو بکر خرید کے لے کے جا رہا ہے 5 اوقیہ میں، اگر آج ابو بکر 1 اوقیہ میں بھی خریدتا تو ہم بیچنے کے لیے تیار تھے۔ صدیق اکبر واپس پلٹے اور کہا تم کہتے ہو کہ 1 اوقیہ میں تم بیچنے کے لیے تیار تھے، مجھے پوچھو آج اگر تم بلال کو 100 اوقیہ میں بیچتے ابو بکر خریدنے کے لیے تیار تھا۔ آج تک میں نے خرید لیا ہے، اگر آج تم 100 اوقیہ بھی مانگتے تو میں بلال کو 100 اوقیہ سونے میں خریدنے کے لیے تیار تھا، کیونکہ صدیق اکبر حضور کی رضا چاہتے تھے۔ اور جب خرید کے آزاد کر دیا، سرکار کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ میں نے بلال کو خرید کے آزاد کر دیا، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر ہمارا حصہ بھی اس میں ڈال لیں۔ تو صدیق اکبر نے جو جواب دیا مولا روح فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا ماں تو بندگانے حضرت بلال کو خریدا آزاد کیا، تو لوگوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ کوئی سابقہ احسان ہوگا جس کا بدلہ دینے کے لیے خرید کے آزاد کیا۔ اللہ نے قرآن کی سورۃ اللیل کی آیتیں نازل فرما دی، ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ
پہنچے گی، وہ جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ جو اتقا ہے، جو اپنا مال اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ اس کا مال پاک ہو جائے، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اس پر کسی کا احسان نہیں ہے، اس احسان کا بدلہ دینے کے لیے وہ یہ کام کر رہا ہے۔ وہ تو یہ چاہتا ہے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ، تاکہ رب اعلیٰ اس سے راضی ہو جائے، رب اس سے راضی ہو جائے۔ اب دیکھیے سورۃ حجرات کہتی ہے سب سے افضل وہ جو سب سے زیادہ تقوی والا۔ سورۃ اللیل کہتی ابو بکر صدیق سب سے زیادہ تقوی والا۔ سبحان اللہ۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ وہاں بھی اتقا، یہاں بھی اتقا۔ مفسرین اہل سنت کا اجماع ہے اس بات پر، اور اس کا مصداق کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ صرف حضور کے صحابہ میں سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بنتے ہیں جو اتقا ہیں، اور آیت کا مصداق اور شان نزول کا دیکھا جائے وہ صدیق اکبر کے بارے میں نازل ہوئی۔ دونوں آیتوں کی روشنی میں اگر ہم صغرا کبرا ملا کے حد اوس کو گرا کے نتیجہ نکالیں تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا کہ ابو بکر صدیق حضور کے صحابہ میں سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ قرآن کی آیات سے ڈائریکٹ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی احادیث موجود، صحابہ کے آثار موجود، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے جو ان کی فضیلت کو بیان کیا، حضور نے خود اعلان کیا، صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ عقیدہ بیان کیا۔ آج تک امت کے اولیاء، امت کے ولیوں کا عقیدہ یہی چلا رہا ہے، اور ہم جمعہ کے خطبہ میں باقاعدہ یہ بیان کرتے ہیں افضلهم ابو بکر، افضل البشر بعد الانبیاء بالتاکید سیدنا ابو بکر صدیق، اور سیدنا ابو بکر صدیق۔ اور اگر ہم دوسری آیات میں دیکھتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ کے انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ کیا اور ان کی ایک لسٹ بیان کی ہے اس ترتیب کے ساتھ، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ نے نبیوں پر انعام کیا، صدیقین پر انعام کیا، شہداء پر انعام کیا، صالحین پر انعام کیا، نبیوں کے بعد رتبہ صدیقوں کا۔ بولو یا نبیوں کے بعد رتبہ کن کا ہے؟ صدیقوں کا، صدیقین کا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور کی امت میں جس کا ٹائٹل صدیق ہے وہ کون ہے؟ سبحان اللہ۔ جنہوں سمجھے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ حضور کی امت میں ٹائٹل صدیق کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے جس کا۔ سرکار نے ابو بکر کو صدیق کہا، صحابہ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے تھے، اور یہ صدیق ابو بکر کا وہ ٹائٹل ہے جب آپ صدیق کہیں گے کسی اور صحابی کی طرف نظر نہیں جائے گی، ڈائریکٹ پہلی نظر صدیق اکبر کی طرف جائے گی۔ مولا علی سے نزال بن سمرہ نے پوچھا کہ حضور اپنے اصحاب کا ذکر سنائیں۔ علامہ محب طبری نے ریاض النظرہ میں اس روایت کو ذکر کیا، اخبرنا عن اصحابک، یعنی اپنے یاروں کا ذکر سنائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضور کے سارے صحابہ علی کے یار تو کچھ کس کا ذکر سنائیں؟ تو نزال نے کہا کہ مجھے ابو بکر کا تذکرہ سنائیں۔ تو مولا علی نے بلا کیا کہا؟ فرمایا ذات امرؤ سماہ اللہ صدیقا علی لسان جبریل و علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو بکر کا ذکر کیا پوچھتے ہو؟ ابو بکر تو وہ مرد ہے جس کو اللہ نے جناب جبریل کی زبان پر اور اپنے نبی کی زبان پر صدیق کا ٹائٹل عطا فرمایا۔ نبیوں کے بعد رتبہ کس کا ہے؟ بولے کس کا؟ صدیق کا۔ اور حضور کے صحابہ میں سے صدیق اکبر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ اس اعتبار سے بھی افضلیت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، اہل سنت کا اجماعی اور قطعی عقیدہ ہے کہ صحابہ میں سے سب سے افضل جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور ایک فتویٰ میں حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ کا مکتوبہ شریف سے پیش کر کے بات مکمل کرتا ہوں۔ حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کوئی شخص حضرت ابو بکر صدیق سے کسی کو افضل کہے، حتیٰ کہ فرماتے ہیں جو مولا علی کو
ابو بکر صدیق سے افضل کہے حضرت مجدد رسانی فرماتے ہیں از جرگہ اہل سنت نی برائند وہ اہل سنت کے گروہ سے باہر ہے. یہ مفتی کے فتوے کی بات نہیں کر رہا، نقشبندیوں کے رہنما پیشوا مقتدا حضرت مجدد الثانی شیخ سرحدی رحمۃ اللہ کا فرمان مکتوبہ شریف میں موجود ہے. فرماتے ہیں جو مولا علی کو ابو بکر صدیق سے افضل کہے از جرگہ اہل سنت نی برائن وہ اہل سنت کے جرگے گروہ سے باہر ہے، اس کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے تمام صحابہ میں سے سب سے افضل جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہی اہل سنت کا عقیدہ، یہی بنیوں کا عقیدہ آج تک یہی چلا رہا ہے. آپ کوئی اپنی طرف سے کوئی قضیے جوڑ کے بات ملا کے اس عقیدے کا انکار کرے، یہ بات یاد رکھے کہ اہل سنت کسی گلی محلے کا نام نہیں کہ جو اس میں رہتا ہے وہ سنی ہے. اہل سنت ایک عقیدے کا نام ہے، جو اس عقیدے پر قائم ہے وہ سنی ہے. جو اس عقیدے سے ہٹ جائے، چاہے وہ کسی جناب وہ کسی دربار کا گدی نشین کیوں نہ ہو، کسی مدرسے کا ناظم اعلیٰ کیوں نہ ہو، اور کسی ادارے کا محتمم اور ناظم کیوں نہ ہو، اگر وہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر نہیں تو وہ سنی ہو سکتا. روح افزا کا ٹائٹل اور لیبل یا جامع شریف کا بوتل کے اوپر لگا دیا جائے، وہ جامع شریف تب ہوگی اگر اس کے اندر شربت جامع شریف والا ہوگا، اور اگر اس کے اندر کوئی چیز اور بھری ہوئی ہو نام نہیں میں لیتا اور اوپر اس کے لیبل لگا دیا جائے روح افزا کا یا جامع شریف کا، تو روح افزا بن جائے گی. سنی ہونے کے لیے صرف ٹائٹل اور لیبل نہیں، سنی ہونے کے لیے عقیدہ اہل سنت ہونے والا ضروری ہے. سنیوں والا عقیدہ نہیں تو وہ سنی ہو سکتا. اور سنی وہ ہوتا ہے جو حضور کی آل کا بھی غلام ہے، میرے نبی کے صحابہ کا بھی غلام ہے، ترتیب کے ساتھ چلتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور ہم پابند ہیں، یقین جانیں ہم پابند ہیں قرآن کے، حضور کے فرمان کے، صحابہ اہل بیت کے. ہم تو ولیوں کے بھی پابند ہیں. کس کے؟ جو طریقہ اللہ کے ولیوں کا، جو داتا صاحب کا، جو غوث پاک کا، جو عقیدہ اللہ کے ولیوں کا، جو عقیدہ امت کے اماموں کا، سرے منہ بھی ایک بال کے برابر بھی اس سے ہم انحراف کر سکتے. اس پر قائم رہیں گے تو بیڑا پار ہوگا. اور اگر اس سے ہٹ جائے اور یہ پیر صاحب نے یہ کہہ دیا، فلاں مولوی نے یہ کہہ دیا، یہ دیکھو کہ یہ مولوی اور یہ پیر اپنے پیچھوں کے بھی پیچھے چل رہا ہے کہ نہیں. اگر تو پیچھے بالوں کے پیچھے ہے تو ہم اس کے پیچھے ہیں، اور اگر یہ پیچھے بالوں سے پیچھا چھڑا رہا ہے تو پھر ہمارا ایسے کوئی تعلق ہو سکتا. امام فرماتے ہیں اہل سنت کا بیڑا پار اسرار حضور، اہل سنت کا بیڑا پار اسرار حضور، نجیب ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. اللہ ہمیں کسی عقیدے پر زندگی، کسی پر موت نصیب فرمائے.